السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حج کے حوالے سے ہو رہے ایک اعتراض پر۔ واقعی ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ لوگ اسلام دشمنی میں دوڑتے ہوئے اپنے عقل سے بھی پیدل ہو جاتے ہیں۔ خیر، آئیے اعتراض والی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ویڈیو کا ٹائٹل بڑے دعوے سے یہ رکھا گیا ہے کہ دنیا کے مسلمان اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ کہ یدی پتھر کے اندر کیول شیطان ہی ہو سکتا ہے تو اس میں جنت کی، اس میں اللہ کی نشانی کیسے آ سکتی ہے؟ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سمجھے، میں حجر اسود کی بات کر رہا ہوں، جو وہیں پر استھت ہے جہاں پر شیطان استھت ہے، اسی ایریا میں استھت ہے۔ تو اگر پتھر کے اندر یہ چیز نہیں ہو سکتی تو وہ چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ مان لو کہ وہ جنت سے آیا ہے، اس لیے وہ جنت کی نشانی ہے، اس لیے اس پر دیا ہوا بوسہ تمہاری قیامت کے دن جنت کے لیے تمہاری گواہی دے گا کہ یہ بندہ حج پر آیا تھا۔ حالانکہ حج کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے، جو کہ اللہ کی کتاب تھی، ہو سکتا ہے اللہ ایسا بتانا بھول گئے ہوں، وہ بہت بھلکڑ بھی ہیں۔ تو اب ایسے میں یدی وہ جنت کا ہے، اس لیے اس کو تم نے اپنے نبی، اللہ، جنت، آخرت، قیامت اور تمہاری گواہی کا ثبوت مان لیا ہے، پوتر پتھر مان لیا ہے کیونکہ وہ جنت کا ہے۔ تو میرے بچوں یہ بھی تو بتاؤ کہ شیطان بھی تو جنت سے آیا تھا۔ یدی جنت سے آنے والی چیزیں پوتر ہیں تو شیطان کیسے اپوتر ہو گیا؟ اسی طرح اسی ویڈیو میں کہا گیا کہ اگر پتھر کی مورتی کی پوجا پاٹ کرنا بیوقوفی ہے تو اسی پتھر کے بنے شیطان کو کنکریاں مارنا یا حجر اسود کو چومنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ آئیے پہلے آخری بات کا ہی مختصر جواب لے لیتے ہیں، پھر اصلی اعتراض پر بات کریں گے۔ پتھر کی مورتی کی پوجا کرنے میں دو وجہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ غلط ہے۔ نمبر 1، کوئی پتھر کو اللہ سمجھ کر اس کی پوجا کرتا ہے، اس کی برائی تو واضح ہے۔ نمبر 2، کوئی اللہ کو پوجنے کے لیے پتھر کو بطور علامت استعمال کرتا ہے۔ رب العالمین جو کہ پاکیزگی اور تقدس کے کمال پر ہے، اس کے لیے انسانوں کے تراشے ہوئے پتھر کو علامت بنانا اس کی توہین ہے۔ اب اسی بات کو مسلمانوں کے نقطہ نظر سے یوں دیکھیں۔ نمبر 1، کیا کوئی مسلمان پتھر کو شیطان سمجھ کر مارتا ہے؟ ایسا کوئی مسلمان نہیں کرتا، اس لیے یہ بات سرے سے بے معنی ہوئی۔ نمبر 2، کوئی مسلمان پتھر کو علامتی طور پر استعمال کر کے شیطان سے اپنی نفرت اور لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے۔ اگر اس میں شیطان کی توہین ہے تو پھر ہمیں اس میں کوئی برائی اور عار نہیں ہے۔ سب سے اہم اعتراض جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ کہ قرآن میں حج کا ذکر سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ ایسا جھوٹ اور جہالت ہے جس پر صرف ہنسی آتی ہے۔ ایک چھوٹا مسلم بچہ بھی جانتا ہے کہ قرآن میں حج کا حکم موجود ہے۔ بھلکڑ اعتراض کرنے والا ہے جس کو یہ تک پتہ نہیں نہ کہ اللہ تعالیٰ، جس نے سورہ نمبر 19 آیت نمبر 64 میں اپنے بارے میں کہا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، یعنی تمہارا رب کچھ بھی نہیں بھولتا۔ خیر، ہم بات کر رہے تھے قرآن میں حج کے حکم پر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 3 آیت نمبر 97 میں فرمایا، یعنی اور لوگوں میں سے جو لوگ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہوں، ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ اسی طرح سورہ نمبر 2 آیت نمبر 158 میں ہے، یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس لیے جو شخص اللہ کے گھر کا حج یا عمرہ یعنی زیارت کرے تو اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سعی کر لے یعنی چکر لگائے، اور جو شوق و رغبت کے ساتھ کوئی نیکی کا کام کرے تو اللہ اس کا بڑی قدر کرنے والا شاکر ہے، کیونکہ وہ نیت و اعمال کا خوب جاننے والا ہے۔ باقی رہا مسئلہ پتھر کے اندر شیطان رہنے والی بات، تو ہم الگ سے ایک ایپیسوڈ میں چرچا کر چکے ہیں کہ اسلام نے کسی بھی پتھر، خاص کر جمرات کے پتھر کے بارے میں ہرگز یہ نہیں کہا ہے کہ اس میں شیطان رہتا ہے۔ ہم یہ بتا چکے ہیں کہ مینا کے مقام پر رمی کرنا یعنی کنکر مارنا حضرت ابراہیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کار بھی ہے۔
اور اپنے ظاہر و باطن کو شیطنت سے محفوظ رہنے کی ریہرسل اور تربیت بھی ہے۔ جس طرح جمرات پر باہر کے شیطان کو کنکریاں مار کر اظہار نفرت کیا جاتا ہے، اسی طرح ہر شخص کو چاہیے کہ وہ باطن کے شیطان کو بھی سنگسار کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ ہم نے کلیئرلی بتایا تھا کہ علامتی طور پر شیطان کو کنکر مارا جاتا ہے، نہ کہ حقیقت میں۔ رہی بات جنت سے آنے کا مطلب پوترتا بتانا، یہ اعتراض کرنے والے کی خود کی ذہنی اپج ہے۔ ایسا اسلام میں کہیں بھی نہیں کہا گیا ہے۔ جو اچھے کام کرے گا اس کی عزت ہوگی، اور جو شیطانی کام کرے گا وہ کیسے پوتر ہو سکتا ہے۔ اب ذرا تفصیلی بات کر لیتے ہیں حجر اسود کی۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں، اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حجر اسود ناہموار مگر چمکدار انڈے کی شکل کا ایک کالا پتھر ہے، جو چاندی کے خول میں خانہ کعبہ کے ایک کونے میں کچھ بلندی پر رکھا گیا ہے۔ یہ پتھر بہت پرانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے جس گھر کی تعمیر کی تھی، اس گھر کا صرف یہی ایک پتھر آج باقی رہ گیا ہے، جو برابر اس کی قدامت کی یاد دلاتا رہتا ہے۔ اسی پتھر کو ہونٹوں یا ہاتھوں سے مس کر کے خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے۔ یقیناً اس پتھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بوسہ دیا ہوگا، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اپنے ہاتھوں اور ہونٹوں سے اس کو چھوا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ ترمذی حدیث نمبر 877 میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے اترا، وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن اسے بنی آدم کے گناہوں نے کالا کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف شروع کرنے سے پہلے اس پتھر کو بوسہ کیوں دیا جاتا ہے، یا اسے ہاتھوں سے کیوں چھوا جاتا ہے؟ یہ بات طے ہے کہ وہ ذاتی طور پر نفع اور نقصان پہنچانے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار طواف کے دوران اس پتھر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، لیکن میں تجھ کو صرف اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں ہرگز بوسہ نہ دیتا۔ پیارے مترو، ہم آخر میں اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس انداز سے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ ان کو صحیح سمجھ دے، اور اسلام دشمنی کو دور کر کے پیار اور محبت سے ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اور ہم رب سے یہ پرارتھنا کرتے ہیں کہ اے ایشور ہم کو سچا اور ستیہ مارگ پر چلا۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔